اسمبلیاں توڑنے والی تیسری بڑی سیاسی قوت، لیکن اپنی نااہلی اور کمزوریوں کے باعث فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پیپل پارٹی الیکشن جیتنے کے بعد بھی فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ فوج کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ پریس ریلیز کے ذریعے کیری لاگر بل پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ بظاہر فوج کا دعوی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو چکی ہے، لیکن اس دعوے کے باوجود حکمران بدستور فوج کے کنٹرول میں نظر آتے ہیں۔ پیپل پارٹی کے دور میں اسی فوج نے جنرل پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کر شرف نے پاکستان کا آئین 2 مرتبہ توڑا۔ 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جاتا تھا، لیکن یہ مقدمہ نہیں چلا، جو اس امر کا شیو طاقتور کردار ہے۔ لیکن اس طاقتور کردار نے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کہتے پاکستان کی سلامتی کو کتنا مضبوط کیا، اس کا سوال جواب ہے کہ فوج سیاست کرتی ہے، وہ ملک کا دفاع نہیں کر سکتی۔ مشرف دور میں بنائی جانے والی نیشنل سیکورٹی کونسل کو پیپل پارٹی حکومت نے ختم کر دیا، لیکن مشرف کی طرف سے بنائے گئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو اسی پیپل پارٹی کی حکومت نے مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع دے کر دنیا کو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ فوج سویلین حکومت سے زیادہ مضبوط ہے۔ بظاہر پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین میں 18ویں ترمیم منظور کروا لی اور ان ترامیم کا خاتمہ کر دیا جو جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف نے 1973 کے آئین میں شامل کی تھی۔ لیکن ایک طاقتور لائی آج بھی پارلیمانی نظام کے بجائے ایک ایسا نظام چاہتی ہے اور جنرل پرویز مشرف نے 1973 کے آئین میں شامل کی تھیں۔ لیکن ایک طاقتور لائی آج بھی پارلیمانی نظام کے بجائے ایک ایسا نظام چاہتی ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھا۔ مشرف دور کی کنٹرول ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ ایک فوجی صدر کے اشاروں پر ناچتی تھی اور عملاً یہ صدارتی نظام تھا۔ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی اکثریت ملک میں صدارتی نظام کی حامی ہے، کیونکہ صدر کے ذریعے پارلیمنٹ کو قابو میں لانا آسان ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 6 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست میں 28 اگست 1977 کو راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اپنی ملاقات کا انکشاف کیا۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب عدالت نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کیا اور ابھی تک ان پر قتل کا مقدمہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اس ملاقات میں جنرل فیض علی چشتی بھی موجود تھے۔
بھٹو نے اس ملاقات کے بعد لکھا کہ جنرل ضیاء الحق اس ملاقات میں پارلیمانی نظام کے خلاف گفتگو کرتے رہے اور مجھے کہا کہ میں انہیں کسی ایسے نظام کا نقشہ بنا کر دوں جو ملک میں کامیابی سے چل سکے۔ دوسرے الفاظ میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو 1973 کے آئین سے ہٹ کر صدارتی نظام قبول کرنے کی پیشکش کی۔ لیکن بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کی اس آفر کو ٹھکرا دیا اور آگے انکار کر دیا، اور انکار کے بعد انہیں ایک پرانے مقدمے قتل میں ملوث کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ بھٹو درست کہتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدل دیا۔ بعد ازاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے اپنے اقتدار کی ہوس کی خاطر مل کر 8ویں ترمیم ختم کی اور صدر سے اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات واپس لے لیے۔ لیکن کچھ سال کے بعد پرویز مشرف نے 17ویں ترمیم کے ذریعے اسمبلیاں توڑنے کے آئینی اختیار کو واپس لے لیا۔ 2010 میں پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس اختیار کو صدر سے واپس لے کر وزیر اعظم کو دے دیا۔ لیکن فوج اور سیاستدانوں میں آئینی اختیارات کی کشمکش کی جنگ جاری رہے گی۔ یہ کشمکش اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک پارلیمنٹ کسی آئین شکن جرنیل پر آئین کی دفعہ 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلا کر اسے عبرت کی مثال نہیں بنائے گی۔ بھی جب تک پارلیمنٹی آئین شکن دفعہ 6 کے تحت کسی جرنیل پر غداری کا مقدمہ نہیں چلے گا تو اسی طرح آئین شکنی ہوتی رہے گی۔ ملٹری انٹیلیجنس اور آپریشن پہیہ جام ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں اہم انکشافات کیے اور ان انکشافات کی روشنی میں پاکستان کی آئندہ سیاست کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں انٹیلیجنس اداروں کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر مجھے قتل کیا گیا کے 5ویں باب میں انہوں نے لکھا کہ جب 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو ملٹری انٹیلیجنس اس قابل نہیں تھی کہ بھارتی آرم ڈویژنوں کا اتا پتہ معلوم کر سکے۔ ملٹری انٹیلیجنس کی اس کارکردگی پر صدر ایوب خان بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے انٹر سروسز کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریاض حسین کو راولپنڈی میں اپنے دفتر میں طلب کر لیا۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ میں اس وقت وزیر خارجہ تھا اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایوب خان نے ریاض حسین کو خوب ڈانٹ پلائی اور اسے بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس نے ملک کی سرنگوں کر دیا ہے۔ صدر ایوب نے بریگیڈیئر ریاض حسین کو خوب ڈانٹا اور خطی سے پوچھا
کہ بتاؤ آخر ملٹری انٹیلیجنس میں کیا خرابی ہے؟ تو ریاض حسین نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ جناب جون 1964 سے ملٹری انٹیلیجنس کو سیاسی کام سونپے گئے ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ انتخابات اور انتخابات کے معاملات کو دبایا جا سکے۔ بھٹو نے ایک اور انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ 1964 میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے صدر ایوب کے مقابلے میں جنرل اعظم کو صدارتی امیدوار بننے سے روکا تھا۔ ایوب خان نے اپنے خلاف اپوزیشن کے اتحاد ڈیک کو سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے پوری کوشش کی کہ میری پارٹی مضبوط نہ ہو سکے۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب نے اپوزیشن کے اتحاد کو ملا کر پوری کوشش کی کہ وہ میری پارٹی کو مضبوط نہ کر سکیں اور میری پارٹی میں توڑ پھوڑ کر دیں۔ اس نے 30 نومبر اور 1 دسمبر 1968 کو ہمارے بنیادی اجلاسوں کو سبوتاژ کروانے کی کوشش کی۔ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان سیاستدانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو استعمال کرتا تھا۔ میری پارٹی پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خاص توجہ تھی۔ 1970 کے انتخابات کے بعد اور حتیٰ کہ یحییٰ خان کے مارشل لاء کے خاتمے کے بعد بھی دونوں ہول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیاں میری پارٹی میں دباؤ ڈالنے کے لیے گھسی ہوئی تھیں تاکہ منتخب نمائندوں کو اپنے اثر و رسوخ سے زیر کر سکیں۔ جنوری 1972 میں لندن کے لیے جاتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے مجھے بتایا کہ مغربی پاکستان کے 5 افراد پر وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے اور انہیں پلٹن میدان میں پھانسی لگانا چاہتا ہے۔ ان 5 میں سے 2 کا تعلق ملٹری اور سول انٹیلیجنس سے تھا۔ مجیب الرحمان نے سیاست میں ان افراد کی گھناؤنی کارروائی کی تفصیل مجھے بتائی۔ میں نے مجیب الرحمان کو بتایا کہ ہمارا تجربہ بھی اس سے مختلف نہیں۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ جب میں 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کا صدر بنا تو لیفٹیننٹ جنرل جیلانی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ 5 جولائی 1970 تک اسی حساس عہدے پر فائز رہے۔ بھٹو کے بقول غلام جیلانی کو چھوا تک نہیں گیا۔ وہ 5 برس سے زائد عرصے تک میرے مرکزی انٹیلیجنس افسر رہے۔ میں ان کے ساتھ مختلف حساس موضوعات پر تبادلہ خیال کرتا رہا۔ میں نے انہیں بتایا
کہ میں انٹیلیجنس اداروں کو ایک باوقار اور مستحکم انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں مدغم کرنا چاہتا ہوں جو داخلی اور خارجی حصوں پر مشتمل ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل جیلانی نے میرے ساتھ مستقبل کے منصوبوں پر بے تکلفی سے گفتگو کی۔ لیفٹیننٹ جنرل جیلانی کی مجھے متاثر کرنے کی یہ کوشش کامیاب رہی اور 6 جرنیلوں کو نظر انداز کر کے میں نے میجر جنرل ضیاء الحق کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کا عہدہ دے دیا۔ اس معمولی انکشاف کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس نے کس کا استحصال کیا؟ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے میرا استحصال کیا۔ میں نے ان کا استحصال کیا۔ آمنے سامنے چل کر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی معزولی اور رچرڈ ڈنسن کی حکومت کے خاتمے کا موازنہ کیا ہے۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ رچرڈ ڈنسن انتظامیہ میں تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا، حکومت کا نیا انقلابی ڈھانچہ بنانا چاہتا تھا، وفاقی بیوروکریسی پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ بھٹو نے امریکی مصنف ایچ.آر. امریکہ کا ایک رائٹر ہے جس کا نام ہے ایچ.آر. ہالینڈ مین کی کتاب ایک لکھی ہے جس کا نام ہے دی اینڈ آف پاور۔ اس میں حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ صدر نکسن کی حکومت کے خاتمے کے سلسلے میں CIA کو شبہے سے بلا تر قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بھٹو کے بقول میں بھی دوبارہ برسر اقتدار آ کر وسیع پیمانے پر تبدیلیاں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اپنی مقبولیت کی انتہا پر تھا جب میرے خلاف سازش کا آغاز ہوا اور سازش کرنے والی انٹیلیجنس کمیونٹی تھی جو میرے خیالات سے واقف تھی۔ میرے دور میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے وہ بھیانک کارنامے انجام نہیں دیے جو وہ مارشل لا ڈکٹیٹروں کے لیے انجام دیتی رہی ہیں۔ بھٹو نے اپنی کتاب مجھے قتل کیا گیا میں سارے تجزیے اور اپنی پیشن گوئیاں فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف کی ہیں، جو کہ اس کتاب میں ہر پہلو پر یہ بتاتی ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹروں نے ہمارے ملک میں کتنا نقصان کیا اور کس طرح اپنی بیوروکریسی کو پاؤں جماتے رہے اور اپنی اقتدار کی ہوس میں اپنے من پسند لوگوں کو صدر وزیر اعظم بناتے رہے اور اسمبلیاں توڑتے رہے۔ وقت آنے پر ہر بات کا انکشاف ہو کر رہے گا۔ اگر مجھے قتل کیا گیا کہ 7ویں باب میں بھٹو نے ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب 1977 کے انتخابات کے بارے میں پاکستان قومی اتحاد نے یہ الزام لگایا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے تو ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو اور ISI نے 4 مارچ 1977 کو اپنی ایک مشترکہ رپورٹ میں مجھے بدعنوانی سے بری الزامہ قرار
دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلح افواج نے ایک ادارے کی حیثیت سے مجھے اس میں نہیں پھنسایا۔ جنوری 1977 میں خفیہ ہاتھوں کے متعلق مجھے رپورٹیں ملنے لگیں۔ اسی مہینے رفیہ رضا نے مجھے 4.5 گھنٹے کی ملاقات میں بتایا کہ PNA بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ کو بھول جاؤں تو اپوزیشن متحد نہیں ہوگی، یا انتخابات ملتوی کر دوں یا پھر سنگین نتائج کے لیے تیار رہوں۔ رفیع رضا نے مجھے متنبہ کیا کہ میرے ارد گرد جو لوگ بڑا شور مچا رہے ہیں اور مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں 1 انچ پیچھے نہ ہٹوں، جب پردہ گرے گا تو ان میں سے ایک بھی میرے پاس نہ ہوگا۔ رفیع رضا نے میرا انکار سننے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ میں خود کو اور اپنے خاندان کو خطرے میں کیوں ڈال رہا ہوں، تو میں نے جواب دیا کہ میں ایک فلاحی نظام قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ملک کو توانا اور جدید بنا سکوں، ان لوگوں کے لیے خوشیاں لا سکوں جو اس لفظ کے معنی سے بھی آشنا نہیں۔ آنسو ہمیشہ بہتے رہیں گے، آنسو ہمیشہ بہتے رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم آنسو ہیں اور کم تلخی کے ساتھ ہیں۔ بعد ازاں PNA کی تشکیل میرے لیے حیران کن نہیں تھی۔ فرق یہ تھا کہ جگتو فرنٹ CCF اور ڈیک دیسی کام تھا، جبکہ PNA دیسی سازش نہیں تھی۔ رفیع رضا مجھے اس کے غیر ملکی رنگ بتا چکے تھے۔ بھٹو اپنی کتاب کے 11ویں باب میں لکھتے ہیں کہ تیسری دنیا کو غیر ملکی قیادتوں کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، اور غیر ملکی قیادتوں کے خلاف جدوجہد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فوج کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹنے کی سازشوں کا مقابلہ کیا جائے۔ بیرونی نو آبادیاتی نظام کا سب سے بڑا ذریعہ اندرونی آبادی نظام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی قیادتوں کو ہم پر فوجی جبر و قوت کے بغیر نہیں تھوپا جا سکتا۔ فوج کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنا ملکی اتحاد کے ساتھ بدترین دشمنی ہے۔ فوجی بغاوتوں کے ذریعے آزاد لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور بنیادوں کو ہلا دیا جاتا ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ غیر ملکی قیادت ہمیشہ فوجی سازش اور فوجی اقتدار کے پل کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر آتی ہے۔ PNA کے ساتھ غیر ملکی عناصر کا تعاون کسی محبت کے بغیر نہیں تھا۔ باہمی مفاہمت ہو چکی تھی۔